بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اور اس کے آیت کریمہ 145 145۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے وَلَئِن۔ اسے اپنے وَلَئِن نہیں پڑھنا، یعنی لام کو لمبا نہ کیجیے گا کیونکہ لام کے اوپر صرف زبر ہے۔ زبر زیر پیش والے حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا، کھینچا نہیں جاتا۔ وَلَئِن وَلَئِن، اور یہاں پر کیا ہے کہ نون ساکن ہے، وَلَئِن کے اندر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد آگے اتیت کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی یہ اس نون ساکن پر آپ غنہ نہیں کریں گے، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے۔ وَلَئِن أَتَيْ وَلَئِن أَتَيْ، ایسے تیزی سے آپ پڑھیے گا۔ أَتَيْتَ الَّذِينَ کو أَتَيْتَ الَّذِينَ نہیں پڑھنا، أَتَيْ غلط ہو جائے گا۔ یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو یا لین ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، جھٹکا نہیں دینا، یہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے لین کی ادائیگی میں۔ أَتَيْتَ الَّذِينَ، آگے أُوتُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ سب حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ بیکلی، اسے بیکلے بیکلے یہ درست نہیں ہے، بی بازر بی اور کاف پیش لام کل لام زیلی، بیکلی بیکلی آیت ما، یہاں تنوین ہے، آیتن کے آخر میں دیکھیں گے تنوین ہے، دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون کا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام کرتے ہیں غنے کے ساتھ۔ اسی میم کا انہوں نے کلر ریڈ کر دیا کہ کیا یہاں پر آپ نے، اگر آپ کو رول کا نہیں پتا تو آپ صرف کلر دیکھ کر بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ آیتیم، ایسے آیتیم ما تبعوا قبلتک، قبلتک قاف موٹا ہے، با کلکلا کیجیے گا، بلو کلر میں ہے، قبلتک۔ یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں۔ قبلتک، جب زبر زیر پیش پر وقف کیا جاتا ہے تو آخری حرف ساکن کر دیا جاتا ہے، قبلتک، لیکن وقف میں قبلتک ایسے کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یہاں پہ وَمَا، یہاں پہ جو مد ہے چھوٹی مد ہے، حروف مدہ حمزہ الگ الگ الفاظ کے اندر ہے، اب چھوٹی مد ہے مد منفصل کہتے ہیں، اور یہ بھی 4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ وَمَا أَنْتَ، نون ساکن ہے یہاں پر، اور نون ساکن کے بعد تا ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ انت، آگے بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، بِتَابِعٍ، یہاں پہ عین کا خاص طور پر خیال رکھیے گا، بِتَابِعٍ نہ پڑھیے گا، اس کو عین ہے، بِتَابِعٍ، یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے قاف آ رہا ہے، تو اب یہاں پہ اخفا کریں گے، بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، قبلت قاف موٹا ہے، با قلقلہ کرنا ہے، با کی آواز کو ڈبل کرنا ہے، اور یہاں بھی آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ وقف میں وصل میں آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، قبلتہم، اور وقف کریں گے تب بھی قبلتہم۔ آگے دیکھیے گا، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہاں وَمَا بَعْضُهُمْ، وَمَا بَعْضُهُمْ، یہاں حرف ضاد، اسے اپنے موٹا پڑھنا ہے، گرین کلر میں ہے، اور اس لفظ کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا جسے اخفاء شفوی کہا جاتا ہے، آواز کو ناک میں بھی لے کے جائیے گا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ، بِتَابِعٍ، یہاں بھی اخفا ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپائیے گا کیونکہ تنوین کے بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے۔ قِبْلَةَ بَعْضٍ، قبلت قاف موٹا ہے، با کو کلکلا کیجیے گا، اور بعضٍ یہاں وقف کریں گے تو بعض، ایسے آخر میں حرف ضاد کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ پھر اس کو سنیے گا، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں آپ کوشش کریے گا کہ یہاں پہ آپ رک جائیں۔ آگے نیکسٹ دیکھیے گا،
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ. اب اہواءہم یہاں پہ جو مد ہے یہ بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے. 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. اہواءہم کے آخر میں میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا تو یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا. آپ نے یہاں آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. اہواءہم ایسے. آگے میم بعد, یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا, یعنی جب بھی نون ساکن کے بعد با ہوگا تو نون ساکن کو میم سے چینج کر دیتے ہیں. اس بدلنے کا نام ہے جی اقلاب. میم بعدی, میم بعدی, اور یہ جو اقلاب ہے یہ غنے کے ساتھ ہوگا, یعنی آواز کو ناک میں بھی لے کے جائیں گے. میم بعدی. آگے ما جاءک من العلم, یہاں جاءک میں بھی بڑی مد ہے متصل. من العلم یہاں رموز اوقاف میں سے لام الف لا لکھا ہوا, تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, یعنی آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے, ملا کے پڑھنا ہے. من العلم انک, یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کیجیے گا. من العلم. آگے انک نون مشدد ہے, یہاں غنہ کیجیے گا. انک اذا لمن الظالمین. اذا میں ادغام بغیر غنے کے ہے, اذن میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد لا آ رہا ہے, لام لمن الظالم میں شروع میں لام آ رہا ہے تو تنوین کے بعد لام یرملون کا ہے, یہاں ادغام ہوگا بغیر غنے کے. اذا لمن الظالمین. اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سنیے گا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ لائیں الذین جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی, یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ, بکلی تمام آیتن نشانیاں, ما تبعوا وہ پیروی نہیں کریں گے, قبلتک آپ کی قبلہ کی, وما اور نہ انت آپ بتابعن پیروی کرنے والے ہیں, قبلتہم ان کی قبلہ کی, وما اور نہیں بعضہم ان سے کوئی بتابعن پیروی کرنے والا, قبلت قبلہ بعضن کسی. وَلَئِنْ اور اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی, اہواءہم ان کی خواہشات کی, من بعدی اس کے بعد کے, ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس, من العلم علم, انک بے شک آپ, اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ کیا ہوں گے, تو بے شک آپ انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو انصاف کرنے والے نہیں ہیں. اب اس آیت کریمہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجیے گا کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ, اے پیغمبر اگر آپ ان یہود و نصارہ کے پاس وہ تمام نشانیاں بھی لے کر آ جائیں جن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں, جو ان کی ڈیمانڈ ہے, اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے, اور نہ ہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ ہی آپ ان کی قبلہ کی پیروی کریں گے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس, تو اس لیے اب آپ کے پاس علم آ چکا ہے, آپ کے پاس اللہ کا قرآن آ چکا ہے, تو آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اگر آپ نے باوجود علم کے آنے کے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ انصاف کرنے والوں میں نہیں ہوں گے. یہ ایسا دیکھیے گا, اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ یہ خطاب بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے, لیکن یہ فرض محال ہے, یعنی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں جو ہے یہ سنایا جا رہا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خطاب بظاہر نبی پاک لیکن اصل میں سنایا کہاں جا رہا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔